کہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں۔ مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر، ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں گویا ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجدیں جنت کے باغ ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کھانے پینے کا کیا مطلب ہے؟ کھانے پینے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ بیٹھو تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ذکر کرو، یہی کھانا پینا ہے۔ اللہ، یہ روح کی غذا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس خاص مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، رجب الرجب کی آج 5 تاریخ ہے۔ اس میں ہم انتہائی احترام کریں ایک دوسرے کا، اسلام کا احترام کریں، برائیوں سے دور رہیں، غیبت، چغلی، حرام کاری اور حرام خوری، شرک اور بدعت اور خرافات یوں تو ہمیشہ حرام ہیں، لیکن اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ حرام ہیں۔ اس کی طرف ہمیں خاص طور سے دھیان دینا چاہیے۔ ہم نے تو اب ایسی بھی مسجدیں دیکھی ہیں باقاعدہ دھینگا مچتی ہوتی ہے، گریبان پکڑے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو فائٹنگ پھیٹا ہوتی ہے مسجد کے اندر۔ افسوس کی بات ہے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ مسلمان ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج بتاریخ 5 رجب المرجب 1447 ہجری مطابق 26 دسمبر سن 2025 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جو جامع مسجد بلقیس ٹولی چوکی حیدرآباد کے اندر دینے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، آج کے اس خطبے کا موضوع احترام مسجد اور مسلمان۔ یہ دوسرا پارٹ ہے، دوسرا حصہ ہے جو ہم نے 6 دسمبر 2025 کو آداب مسجد کے آداب و احترام کے تعلق سے یا آداب مساجد اور اس کی اہمیت و عظمت کے تعلق سے ہم نے دیا تھا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ انسان اللہ نے زندگی بخشی تو اس کو مکمل کریں گے ہم اگلے خطبہ جمعہ میں۔ آج اسی موضوع سے متعلق مسجد کا احترام اور ہم مسلمانوں کا کردار کیا ہے آج کے زمانے میں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے، انشاءاللہ اس تعلق سے کچھ قرآن و سنت کی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع میں داخل ہوں، 2 اہم باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جو بہت ہی اہم اور بہت ضروری ہیں وہ باتیں۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس مہینے میں سانس لے رہے ہیں جسے اسلام نے اشہور حرم کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 4 مہینے جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں اسلام کے اندر، جس کے اندر حرام کرنا، ظلم و ستم کرنا، یوں تو جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ایک دوسرے کے حق حقوق ماننا، قتل و خون، غارت گری، جنگ اور لڑائی کرنا، یوں تو ہمیشہ حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں خاص طور سے اسلام نے حرام قرار دیا ہے
اسلام نے حرام قرار دیا ہے، جسے کفار بھی احترام کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ ان میں آپ کو پتہ ہے کہ 3 مہینے مسلسل مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، اور یہ چوتھا مہینہ ہے رجب المرجب کا مہینہ، جسے کفار و مشرکین بھی ادب کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس خاص مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، رجب المرجب کی آج 5 تاریخ ہے، اس میں ہم انتہائی احترام کریں ایک دوسرے کا، اسلام کا احترام کریں، برائیوں سے دور رہیں، غیبت، چغلی، حرام کاری اور حرام خوری، شرک اور بدعت اور خرافات یوں تو ہمیشہ حرام ہیں، لیکن اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ حرام ہیں۔ اس کی طرف ہمیں خاص طور سے دھیان دینا چاہیے، اور اپنے گھر کے اندر بھی باقاعدے اپنی گھر میں بچوں کو بھی اس کا پابند بنانا چاہیے۔ تو ایک تو بات یہ رہی جس کی طرف توجہ میں نے دلانا مناسب سمجھا، اس مبارک مہینے کے اندر ہم داخل ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنا، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی طرف بھی ہمارے دل مائل ہونے چاہیے، اور اللہ کے دین کی خدمت اور اللہ کے اس کی نشر و اشاعت میں حصہ کثرت کے ساتھ لینا چاہیے۔ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، ان کے کھانے پینے، ان کے کپڑے لتے اور دیگر چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ دوسری اہم بات، تیسری جو ایک ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اوپر سردیوں کا ایک بہترین اور حسین اور خوبصورت موسم اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موسموں کا یہ تقلب، موسموں کا یہ تغیر، موسموں کی یہ تبدیلیاں ایک خاص مقصد کے تحت آتی ہیں، مناسبت کے تحت آتی ہیں۔ اللہ کے نبی سے سردی اور گرمی کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی جب دوزخ کا بعض حصہ بعض کو کھانے لگتا ہے تو جہنم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی ہے، جہنم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے اور اس سے درخواست کرتا ہے دوزخ کہ اے اللہ، میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے، تو مجھے کچھ اجازت دے نکلنے کی۔ تو اللہ اسے سانس لینے کی اجازت دیتا ہے، پھر وہ جہنم جب سانس لیتی ہے تو اس کے سانس کی گرمی ہے جو اس روئے زمین پر گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور سردی چونکہ جہنم کا ایک حصہ زمہریر کا حصہ، برفوں کا حصہ کہلاتا ہے۔ آج کی برف یہ نہیں، بلکہ وہ برف، اللہ اکبر، جسے ہم بیان نہیں کر سکتے، وہ حصہ اللہ تعالیٰ، وہ بھی اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی سانس لینے کا حکم دیتا ہے، تو پھر یہ برف، یہ سردیاں زیادہ ہوتی ہیں اس مناسبت سے۔ دوسری بات، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اور صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ الشتاء ربیع المؤمن، وہ کہتے ہیں کہ مومن کے لیے عبادتوں کا موسم بہار سردی کا مہینہ ہے۔ سردی کا مہینہ مومنوں کے لیے کثرت عبادت کا بہار کا مہینہ ہے۔ کس اعتبار سے یہ موسم آتا ہے کہ اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے اور راتیں اس کی لمبی ہوتی ہیں، تو دن چھوٹا ہوتا ہے، اس میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ جو روزے چھوٹ گئے ہیں یا جو روزے نہیں بھی چھوٹیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ ایک روزے کا ثواب یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ کی خوشی کے لیے ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو 70 خریفاً، 7 برس، 70 برس کی دوری پر اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو جہنم سے پھیر دیتا ہے۔ ایک روزے کا اجر و ثواب یہ ہے۔ تو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھیں، خاص طور سے جمعرات اور پیر کے روزے رکھیں، خاص طور سے ایام 20، 12، 13، 14 کے روزے رکھیں، اور اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھیں، کثرت کے ساتھ روزہ رکھیں، کیونکہ دن چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ سو کے اٹھے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر بھی تھوڑا سا سو لیا آپ نے تو 10، 11 بجے اٹھے تو 2، 4 گھنٹے میں کے بعد تو بہرحال مغرب کی اذان ہو جاتی ہے۔ تو اس مناسبت سے یہ موسم عبادت ہے، روزے جو فری میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا، رات چونکہ لمبی ہوتی ہے اس لیے سویرے کھا پی کر کے بندہ سو گیا تو جناب 1، 2 بجے اس کی نیند کھل جاتی ہے، اتنا نیند لے لیتا ہے وہ، اتنی نیند اس کی ہو جاتی ہے جس میں وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، فجر سے پہلے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، 12 بجے کے بعد بھی 2 رکعت ہی پڑھیں، 4 رکعت ہی پڑھیں، 8 رکعت، جتنی توفیق ہو اتنی کم از کم پڑھیں، تو رات کو قیام کا ثواب اور دن کے اندر سیام کا ثواب، رات کو تہجد کا، قیام اللیل کا، اور دن میں اللہ کے فضل و کرم سے روزے کا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 باتیں 3 جو تھیں اس کی طرف توجہ دلانا موسم اور موقع کی مناسبت سے میں نے بہتر سمجھا، آپ کے ہم نے توجہ دلائی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو دونوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں نے بتایا کہ مسجد کا احترام،
اور احترام کے تعلق سے کچھ باتیں میری پچھلے خطبہ جمعہ میں ہو چکی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ جب بھی کوئی شخص مسجد کے اندر داخل ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خطبہ جمعہ ہی کیوں نہ ہوتا ہو، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے، ہلکی پڑھ کر کے کم از کم وہ بیٹھے اور خطبے کو بغور سنیں اور اس کو سنیں اور خاموش رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائیوں، میری امت کے لوگوں، جب تم مسجد سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو، جب مسجد سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو، جنت کے باغوں میں سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ حضرت ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں جنت کے باغ ہیں۔ مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں گویا ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مسجدیں جنت کے باغ ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کھانے پینے کا کیا مطلب ہے؟ کھانے پینے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ بیٹھو تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر کرو، یہی کھانا پینا ہے۔ اللہ، یہ روح کی غذا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسجد کے احترام میں یہ چیز جب مسجد کے اندر آئیں تو ہم گل گپاڑے کرنے کے بجائے، فالتو ادھر ادھر کی گفتگو کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر اور یہ اذکار کریں۔ اس تسبیح کے اندر ہم اس تسبیح کو اپنے زندگی کا مسجد کے حصہ بنائیں۔ مسجد کا احترام کرنے والوں کا بھی احترام ہوتا ہے۔ جو لوگ مسجد کا احترام کرتے ہیں، مسجد کی عزت کرتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، ان کا بھی احترام ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آج ہمارے ہاں مسلمانوں کا کردار یہ ہے کہ جو مسجد کے اندر جاروب کشی کرتے ہیں، مسجد کے اندر جھاڑو پوچھا کرتے ہیں، مسجد کے واش روم وغیرہ صاف صفائی کرتے ہیں، یہ تمام سب چیزیں کرتے ہیں، یا مسجد کے اندر اذان دیتے ہیں، انہیں ہم مسلمان حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی ذلتوں سے محفوظ رکھے۔ کیوں؟ اگر ہم نے کسی کو ذلیل اپنے بھائی کو اس لیے سمجھا کہ وہ مسجد کے اندر جھاڑو مارتا ہے، مسجد کی صاف صفائی کرتا ہے، واش روم وغیرہ صاف کرتا ہے، استغفر اللہ، تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، اللہ ہمیں رسوا کر دے گا۔ وہ باعزت ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں میں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عورت، یا ایک روایت میں آتا ہے ایک مرد، دونوں میں سے کوئی بھی یہ مسجد کے کان یقم المسجد، مسجد کے اندر جاروب کشی کرتے تھے، جھاڑو وغیرہ صاف صفائی کا اہتمام کو کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کا انتقال ہو گیا، صحابہ کرام نے ان کے معاملے کو چھوٹا سمجھا اور راتوں رات انہیں دفنا وفنا دیا جنازے کی نماز پڑھ کر کے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لائے تو آپ نے پوچھا ان کے بارے میں، فقالوا مات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، وہ آدمی مر گیا، یہ وہ عورت مر گئی۔ قال افلا کنتم آدمتمونی بھی آدمتمونی، تم نے مجھ سے اجازت کیوں نہ لی؟ جب وہ مر گیا تو کم از کم تمہیں اجازت لینا چاہیے تھا، مجھے بتانا چاہیے تھا کہ وہ آدمی مر گیا ہے۔ دلونی علی قبرہ، مجھے اس کی قبر بتاؤ کہ کہاں تم نے دفن کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتا قبرہا فصلی علیہا، اللہ کے نبی اس عورت کی، کالی کلوٹی عورت تھی، وہ حبشیہ عورت تھی، باوجود اس کے آپ نے اس کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی، اس کے لیے دعا فرمائی۔ تو عزیزان گرامی، یہ مسجد کے احترام میں سے ہے کہ جو مسجد کے خدام ہیں، جو مسجد کے انتظام کار ہیں، جو مسجد کے اندر اس کا اہتمام کرتے ہیں، آپ ان کی عزت کریں، آپ ان کا احترام۔ وہ نوکر نہیں ہیں آپ کے کہ کوئی بھی آئے سر اٹھا کے جمعے کو آ کر کے کبھی نماز میں داخل نہیں ہوتا، لیکن جمعے کو آ کو مؤذن کے اوپر آوازیں کس رہا ہے، انتظامیہ کے اوپر بھڑبڑا رہا ہے، جھاڑو مارنے والے کے اوپر ناراض ہو رہا ہے، اس کو اپنا خادم، اپنا غلام سمجھا ہوا ہے۔ ارے وہ اللہ کے گھر کا خادم اور غلام ہے، وہ آپ کا خادم اور آپ کا غلام نہیں ہے۔ اس لیے ادب اور احترام جس طرح آپ مسجد کا کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے جو اللہ کے گھر کا احترام کرتے ہیں وہ اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے والے، انتظام کرنے والے، ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے مساجد کو گزرگاہ نہ بنایا جائے کہ جناب راستہ بنا لیں جدھر سے بھی آئیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، میں اب پورے بھارت کی بات کرتا ہوں، میں عجیب و غریب مسجد کو راستہ بنایا ہوا، ادھر سے جا رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں، آ رہے، راستہ بنایا ہوا،
اور بیچ میں مسجد کا دروازہ کھولا ہوا، استغفر اللہ، تو مسجد کو گزرگاہ نہیں بنانا چاہیے۔ اسی طرح مسجد میں اسلحہ وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں تیر تلوار اور بندوقیں اور یہ اور وہ پستول کی نمائشیں ہوں اور لایا جائے اس کو اور یہاں اس کو چلایا جائے، ہرگز نہیں، بلا وجہ نہیں، لیکن جب وجہ ہو کوئی کہ مسجد کو خطرہ ہے، مسجد کو ڈھانے کا خطرہ ہے، چوروں سے خطرہ ہے، مسجد کو آج کل مسجد قبضہ گروپ چلا ہوا ہے، مافیا گروپ بھی چلا ہوا ہے، مسجدوں کے اوپر قبضہ کرنے کا آج کل دھینگا مچتی چلی ہوئی ہے۔ جس مسجد والوں کو کمزور دیکھا، چند غنڈے لفنگے لچے یا نمازی صحیح وہ لوگ مافیا بنے ہوئے ہیں، وہ جا کر کے مسجد کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، میری مسجد ہے، میں اس کا پریسیڈنٹ ہوں، میں اس کا صدر ہوں، میں جو چاہوں کروں گا۔ ابے مردود آدمی، اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے، مسجد ہی ملی تھی تجھے قبضہ کرنے کے لیے، ابے جا کر تیرے ماں نے دودھ پلائے تو کسی کے گھر کے اوپر قبضہ کر لے۔ مسجد کیا ہوئی؟ گزرگاہ ہو گئی، جو چاہے قبضہ کرے۔ تو ایسے بھی مردود قسم کے لوگ، اللہ بے توفیق اور محروم قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی بری نظریں اللہ کے گھروں پہ ہوتی ہیں، مذہب کے نام پر بھی قبضہ ہوتا ہے۔ ارے ہم اس مذہب کی وہ مذہب، مسجد ہوتی ہے۔ آپ کو اگر کوئی کمی نظر آتی ہے تو آپ اس کی انتظامیہ کو خبر کریں، بتائیں کہ یہ کمی ہے، یہ صحیح کیجئے، وہ کمی ہے صحیح کیجئے۔ یہ کون سی بات ہے کہ لٹھ ڈنڈا لے کر کے، پستول لے کر کے، ہتھیار لے کر کے، آپ مائک چھین کر کے، امام کو دھکا دے کر کے، مؤذن کو بھگا کر کے اور اس طرح کی دھاندلی کریں۔ بعض گاؤں میں، بعض شہروں میں اس طرح کی مستیاں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے غنڈوں سے اللہ کے گھروں کو پاک فرمائے اور ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، یا ایسے لوگوں کو اندھا لنگڑا بنا کر کے، اپاہج بنا کر اللہ ان کے گھروں کے اندر ان کو اسی طرح سے عذاب عطا فرمائے۔ بولو آمین۔ یہ مسجد کے اندر اسلحے وغیرہ لے جا کے روب دمانا مسلمانوں کے اوپر، دھونس دمانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر کمان وغیرہ نہ پکڑی جائے اور نہ مسجد میں تیر برسائے جائیں، نہ تیر برسائے جائیں، نہ کمان وغیرہ، بلکہ ضرورت کے وقت بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت اس طرح سے کمان تیر یہ وہ لانا لے جانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح کچا گوشت بھی مسجد کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد کے اندر نہ لایا جائے، کیونکہ کچے گوشت میں خون وغیرہ ہوتا ہے، ایک طرح کی اسمیل ہوتی ہے، جس اسمیل سے بہرحال مسجد بدبودار ہو جائے گی، اس لیے اسے بھی دور رکھا جائے۔ اسی طرح مسجد میں کسی کے اوپر حد نہ قائم کی جائے۔ آپ کو پتہ ہے چوروں کے لیے اسلام کے اندر یہ ہے کہ حکومت وقت حد قائم کرے، یعنی چوروں کا ہاتھ کاٹے، زانیوں کے اوپر یا اگر وہ شادی شدہ ہیں تو وہ پتھر مارے جائیں، نہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں، کوڑے لگائے جائیں۔ تو یہ تمام سب حدود مسجد کے اندر نہیں ہوں گے، بلکہ یہ سب قائم کیے جائیں گے مسجد کے باہر۔ سمجھ بات آئی؟ یہ بھی بنا ہے۔ اسی طرح مسجد کے، اور یہ تمام باتیں سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر گانے بجانے نہ گانے گائے جائیں، کہ جیسے گانے انہیں بجائے جاتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے ملکوں کے اندر ایک عجیب و غریب رواج چلا ہوا، کوئی بھی جلسہ ہو رہا ہے، کوئی بھی جلوس ہو رہا ہے، کوئی بھی جلوس تو نہیں، جلسے ولسے ہو رہے ہیں، تو اس میں گانے بجانے والے نعت خوان بلائے جاتے ہیں، وہ گانوں کی طرز پر جناب علی نعتیں پڑھتے ہیں۔ لوگ نعتیں کم سنتے ہیں، مزہ ان گانوں کے دھن کا زیادہ لیتے ہیں۔ فلانے گانے کی دھن پہ پڑھ رہا، نہیں انہیں یہ کر رہا، وہ یہ کر رہا ہے، جی نہیں، وہ مزے لیتے ہیں۔ کوٹے جاؤ گے، پیٹے جاؤ گے، اور پھر اس کے اندر شرکیہ کلمات اور پھر ان کے اندر کفریہ کلمات بکے جاتے ہیں۔ میں نے ایک تقریر میں کہیں کہا تھا کہ ایک گانا چل رہا ہے نعت کی شکل میں کہ قبر کا خوف نہ کر اے دل، قبر کا خوف نہ کرنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی۔ ایک مولوی چپنڈو، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، میری تصویر لگا کر کراس بنا کر اس کے اوپر وہ دلیل دے رہا ہے۔ دلیل کیا دے رہا ہے؟ تجھے جاہل، تو ابو جہل کا بیٹا، ابو لہب کا پوتا، تجھے نہیں پتا ہمارے نبی کی زیارت ہوگی، ہمارے حضور کی زیارت ہوگی، اور دلیل کچھ نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا بیٹا تو کہیں کوئی حدیث کی دلیل تو دے دے، کہیں نہیں، لیکن روب جمائے جا رہا ہے اور یہ لوگوں کو کہہ رہا دیکھنا یہ جو ہے نا یہ جاہل لوگ ہیں، یہ مذہب کو دین کو خراب کرنے والے لوگ ہیں، ان کی باتیں نہیں سننا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ہم نے کہا نہ کسی قرآن میں نہ کسی صحیح حدیث میں، اما ضعیف اور موضوع حدیث میں بھی موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قبر میں ہوگی۔ اور اسی بنیاد پر مسلمانوں میں آپ کو بتاؤں، یہ تو یہ سب اصل میں کیا ہے معلوم ہے؟ کفر کا ایک شوشہ کھول کر اپنے دھینگے مشتیوں اور اپنے بنائے ہوئے دھرموں کو اس کے اندر گھسڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک نبی کا چہرہ دکھانے کے لیے جھوٹ بولا اس نے،
اب 90% مسلمان اس کو ماننے لگے. اب اس میں بیچ میں کیا گھسیڑا؟ صرف نبی نہیں، غوث پاک کا، غوث پاک بھی آتے ہیں. ارے ان کے دھوبی سے دھوبی تھا غوث پاک کا، اس کو بچانے کے لیے منکر نکیر کا جواب دینے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی آ گئے. یا شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر، یہی سب ناٹک بندیاں، یہ دھینگے مشتیاں. اللہ ان ذلیلوں کو ہدایت عطا فرمائے. خیر، کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے. میں اس کا جواب پرماننٹ انشاءاللہ دینے والا ہوں. رات سے مجھے بڑی بے چینی ہوئی جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی. میری تقریر پر کوئی کمنٹ کرے جبکہ میں رات دن تحقیق کر کے وہ بات کہتا ہوں تو میری جان جل جاتی ہے کہ ان کمینے ملیں تو ان کا منہ نوچ لیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. کس طرح مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے اس دین کے اوپر عمل کرنا ہے. تو اللہ کے رسول تو ایسے اشعار مسجدوں کے اندر نہ پڑھے جائیں، مشاعرے بازیاں نہ ہونی چاہیے. ہاں، دینی اشعار ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت ہو، توحید کی بات ہو، مجاہدین کی بات ہو، جہاد فی سبیل اللہ اور مسلمانوں کو شوق دلانے کی اللہ کی بات، تو کوئی حرج نہیں، لیکن انہیں گانوں کی طرز پہ نہ پڑھا جائے. اسی طرح سے ان احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب اور احترام سکھایا ہے کہ اے مسلمانوں، ادب کرو، مسجدوں کا احترام کرو، اور مساجد کو ہر قسم کی لغویات اور ہر قسم کی بیہودہ چیزوں سے پاک رکھنا ہے. دنیا داری کے جملہ امور جتنے بھی ہیں ان سے مسجد کو صاف اور ستھرا رکھنے کی ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. کیونکہ مساجد یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل یوم الجمعہ وتطہر بما استطاع من طہر ثم ادہن او مس من طیب ثم راح فلم يفرق بین اثنین فصلى ما كتب له ثم اذا خرج الامام انصت غفر له ما بینہ وبین الجمعہ آخر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جمعے کے دن غسل کرے، خوشبو لگائے، اور خوشبو پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کر کے اور مسجد کے اندر جائے، اور جہاں اس کو جگہ ملے وہاں چپ چاپ اپنی 2 رکعت نماز پڑھ لے، پھر خطبے کو سنے، غور سے چپ رہے، اتنا کام کر لے، نہا لے، پاک و صاف ہو لے، خوشبو لگا لے، اور اس کے بعد چپ چاپ مسجد کے اندر آئے. 2 آدمیوں کو بیچ میں کندھے پھلانگ کر کے ایک دوسرے کے، ارے پہلے آنا ہے تو پہلے آؤ، یہ کیا کہ آپ بعد میں آئے پھر کندھے پھلانگ کر کے پہلی صف میں آئے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، ادب مسجد کے احترام کے خلاف ہے. تو آپ جو ہے جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ کر کے پڑھ لیں اور خاموش رہیں، کسی کو کوئی بات چیت نہ کریں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے بھی گناہ ہیں اللہ اس کے لیے معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو اس میں بتائے. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اپنے پاس بیٹھے آدمی سے کوئی یہ کہے خاموش، فقد لغا، تو اس نے لغو کیا، وہ جمعے سے محروم ہو جاتا ہے، جمعے کے اجر سے محروم ہو جاتا ہے. البتہ اشارہ کرے، اس سے کیا کرے؟ اشارہ کرے کہ خاموش رہو. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. تو میرے عزیزو، ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ آدمی کو باطنی پاکیزگی، چونکہ ظاہر پاک رہے گا تو آٹومیٹک طور پر انشاءاللہ آدمی کوشش کرے گا کہ اپنے اندر اپنی روح کو بھی پاک و صاف کرے، کیونکہ ظاہری پاکیزگی جو ہے یہ اندرونی طہارت کو مستلزم ہوتی ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہر نماز میں وضو کیا جائے. جماعت کھڑی کرو تو خوشبو لگاؤ، خوشبو وغیرہ لگا کر اچھے کپڑے پہن کر زیب و زینت، عیدین ہے، جمعے کی نماز ہے، حکم ہے کہ سج سمر کر کے مسجد آیا جائے اسی بنا پر، کیونکہ تاکہ مسجد پاک و صاف رہے، خوشبودار رہے. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اجتماع جب 10 آدمیوں کا، 100 آدمیوں کا، 1000 کا، 2000 کا ہوتا ہے تو اس میں اگر کوئی نہایا نہیں، کوئی غسل نہیں کیا، کوئی پاک صاف ہو کے نہیں آیا تو اس میں ایک عفونت، ایک بدبو اٹھتی ہے جو پوری مسجد کے اندر وہ جو ہے کیا کہتے ہیں پھیل سکتی ہے وہ بدبو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذا سمعتم الاقامہ، مسجد کی جب اقامت سنیں، مسجد کی اذان کی آواز سنو اور اقامت ہو جائے تو مسجد کی طرف چلو. وعلیکم بالسکینۃ والوقار، اور انتہائی وقار کے ساتھ اور سکونت کے ساتھ، ایسا لگے کہ آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر، زیب و زینت، خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہر مسجد کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کو تم زینت اختیار کرو، لگے کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کے چلنے سے خوشبو پھیلے، مسجد کی طرف وقار سے آئیں. دوڑتے ہوئے چپل جوتے پھینک کر ایک رکوع کو پانے کے لیے بہت سارے لوگ بہت محنت کرتے ہیں.
اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تُسْرِعُوا فِيهَا، تیز تیز قدم اٹھا کے نہ چلو، آرام سے وقار کے ساتھ چلو۔ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، جو ملے اسے پڑھ لو، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، اور جب جو چھوٹ جائے اسے پوری کر لو۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، مسجد کو پاک و صاف رکھنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکم دیا ہے۔ یہ اسلام نے احترام مسجد میں اس کو رکھا ہے۔ اسلام نے بتایا ہے کہ اگر کسی کی ہوا خارج ہو جائے دوران نماز تو اپنے ناک کو پکڑ کر کے وہ چپ چاپ صف سے نکل جائے، اور جب وہ بندہ ناک پہ یا منہ کے اوپر مثلا اس نے یوں ایسے رکھ لیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے، تو پھر آدمی کو چاہیے کہ اسے راستہ دے تاکہ وہ وضو بنا کر کے آئے، اور پھر وضو بنا کر کے پھر جماعت کے اندر اگر جماعت چل رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائے گا، اور پچھلی جو نماز ہے وہ اسے دہرائے گا۔ پھر یہ نہیں کہ ابھی تک وہ جاری رہے گا اس کو جوڑ لے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ پیچھے کی جو ہے نمازیں وہ پھر دہرائے گا وہ۔ تو اس طرح سے جو ہے کیا کہتے ہیں، اسلام نے ایک اصول بتایا کہ ہوا خارج ہو جائے تو پھر وضو بنایا جائے۔ دیکھیں منہ سے تھوک نکل جائے، ناک سے ریٹ نکل جائے، آنکھ سے آنسو نکل جائے، کان سے پانی نکل جائے، وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر ہوا نکل گئی تو پھر کیا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ وہ بدبودار ہوتی۔ حکم دیا ہے یہ اس لیے تاکہ آدمی نکل کر کے وضو بنا کے پھر پاک و صاف ہو کر، لیکن اگر یہ حکم نہ ہوتا تو یہیں بیٹھے بیٹھے پوری مسجد کو جناب عالی بدبودار بنا دیتے لوگ، اٹھنے کی کوئی تو وہی نہیں کرتے۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا تاکہ لوگوں کے دماغ نہ خراب ہوں، بدبو نہ پھیلے۔ مساجد چونکہ اللہ کا گھر کہلاتی ہیں، مساجد وہ مقام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص ہیں، مگر جب لوگ مسجد میں آتے ہیں تو وہ ہزار قسم کی گفتگو، بات چیت، بکواس، ساری باتیں مسجد کے اندر، بزنس اور تجارت اور نہ جانے کیسے کیسے اول فول باتیں کرتے ہیں، آپس میں دنیاوی معاملات پر لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ ہم نے تو اب ایسی بھی مسجدیں دیکھی ہیں باقاعدہ دھینگا مچتی ہوتی ہے، گریبان پکڑے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو فائٹنگ پھیٹا ہوتی ہے مسجد کے اندر۔ افسوس کی بات ہے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں، اور یہی نہیں بلکہ بڑی بڑی کمیونٹیوں کے اور تنظیموں کے اور جماعتوں کے ذمہ داروں کا یہ حال ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ایک دوسرے کو کبھی کبھی غصے میں جوش میں گالیاں بھی بکتے ہیں، میں نے سنی ہیں گالیاں مسجدوں کے اندر، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں۔ اور کون ہیں یہ مسجد کے ٹھیکیدار لوگ ہیں، بعض لوگ مسجدوں کے ٹھیکیدار ہیں۔ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، ورنہ مسجد کی ٹھیکیداری یا مسجد کی یہ انتظامیہ بننے کے شوق میں کہ میں صدر بن جاؤں، میں سیکریٹری بن جاؤں، میں عہدے، کیوں اتنی لالچ آپ کو ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ ہے، بے خودی بے سبب نہیں غالب۔ مسجدوں کے اوپر یہ لڑائی جھگڑے بلا سبب نہیں ہے، ان مسلمانوں کے پیسے لوٹنے کے چکر میں یہ منصب اور عہدے ہیں، یاد رکھو۔ یہ میں کھلی بات بتاؤں گا مسلمانوں، جو بھی مسجد ہے اس کے اندر جو دھینگا مچتیاں لوگ کر رہے ہیں، یہ اس کا سبب یہ ہے کہ اس پیسے کو لوٹتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنے بزنس تجارت کرتے ہیں۔ مسجد کے اوپر کون ظالم کیا کرتا ہے؟ اس لیے بہرحال اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی یہاں بیٹھ کر حرکتیں کرتے ہیں اعوذ باللہ کی بجائے اللہ کے ذکر سے زبانیں تر ہوں، اور جناب غیبت اور چغلیوں میں رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈریے اور مساجد کا احترام کیجیے۔ سب سے زیادہ توجہ، مساجد اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی ملکیت ہے، یہ مسلمانوں یہ وقف ہیں۔ کوئی خوش نصیب اللہ کے لیے وقف کرتا ہے، وقف کی ہوئی زمین تجارت گاہ نہیں ہوتی، وقف ہوتی ہے اللہ کے لیے، وہ قیامت تک وقف ہوتی ہے، اس میں اللہ کی بندگی عبادت ہوتی ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھو کوئی مالک نہیں ہو سکتا اس کا، اللہ ہی اس کا مالک ہے، یا وہ لوگ جو اس کی سرپرستی کرتے ہیں دیکھ ریکھ کے لیے، ورنہ ایسے نہیں کہ دھینگا مچتی کے لیے آپ مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا جائے، جو اس کے 24 گھنٹے نگرانیاں کرتے ہیں۔ تاہم جو شخص دلی میں اس کی بری نیت رکھے اور اسی طرح سے بری خواہشات اور بدماشیوں کے لیے اس مسجد کے اندر آنا چاہتا ہے، اسے مسجد میں آنے سے روکنا جائز ہے، اس کو منع کر دیا جائے۔ ہرگز مسجد کے دروازے پہ قدم نہیں رکھنا، تو بدماش آدمی ہے، شریر آدمی ہے، بد زبان آدمی ہے، تیری نیت خراب ہے، ایسے لوگوں کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے، ایسے لوگوں کو دور رکھا جائے۔ اور سب سے زیادہ توجہ میرے عزیزوں، مسجد کے اندر تمام دنیا میں سب سے زیادہ مرکز مسجد اللہ کا گھر ہے۔ یہ توجہ کہ ہم کسی محلے میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں ساری جماعت کو چاہیے کہ اللہ کے گھر کو پاکیزہ رکھے اور اس کو زینت بخشے، اس میں حصہ لینے کی کوشش کرے، اور اس طرح کوشش کرنی چاہیے نیت یہ ہو کہ اگر مسجد میں ایک اینٹ بھی رکھنے کا حصہ مل گیا
تو اپنے آپ کو اعزاز سمجھے، خوش نصیب سمجھے، اور اگر نہ ملا تو اپنے آپ کو محروم سمجھے۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ احسان نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک اینٹ دے دی تو آپ مصلے کے قریب ہی آپ نے جگہ بک کر لی، ابے میں نے بنوائی ہے یا میں نے دو اینٹیں لگائی ہیں اس لیے مصلے کے پیچھے رہوں گا، یہ میرے باپ کا ہے۔ نہ 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 نہ، پھر تو تم دنیا میں حاصل کر لیے، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ، وہ جنت میں جو اللہ نے گھر بنایا اس کے لیے تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بہرحال تب اصل بات یہ ہے کہ مساجد کو اپنے سجدوں سے اور تقوی سے سجائیں، تب اللہ کی رضا اور خوشنودی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ مساجد کی صفائی ستھرائی کی بڑی اہمیت ہے، چنانچہ الحمدللہ افسوس کی بات ہے، اللہ کی قسم میں اس وقت تقریباً آدھا ہندوستان گھوم کر، اس بیچ میں جو 6 دسمبر سے لے کر آج تک تقریباً میں گھوم کے آ رہا ہوں، تقریباً نیپال کے بارڈر سے لے کر کے اور دارجلنگ اور بنگال کی اور کھاڑیوں سے لے کر کے بنگلہ دیش کے حدود سے، اور الحمدللہ کل میں رات کو یہاں پہنچا ہوں۔ میں نے بہت ساری مسجدیں دیکھی، افسوس کی بات ہے، اللہ کی قسم ایک مسجد یہاں ہے، مسلمان ایک مسجد وہاں بنائے 50 قدم پر، اور مسجدوں کی جو حالت ہے، اب اعوذ باللہ استغفر اللہ، ان کے گھر بلڈنگوں میں بنے ہوئے ہیں، مہک رہے ہیں، حمامات کے اندر جا کے دیکھیے کالی کالی بالٹیاں، کالے کالے مگ رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے فوٹو پکڑ کے منتظمہ کو بھیجا، میں نے کہا آپ کے گھر میں ایسی بالٹیاں ہیں، آپ کے گھر میں ایسے مگ موجود ہیں، ایسے موجود کیوں آپ نہیں ہیں؟ کون آئے گا آپ کی مسجد کے اندر اسلام قبول کرنے؟ کون آئے گا اسلام کی تعلیم لینے کے لیے؟ غبار بھرے پڑے ہیں، چٹائیاں نہیں ہیں، ایسی چیزیں مسجد، اور اپنے گھر ٹائل سنگ مرمر کے، حماموں میں ٹوائلٹوں میں سنگ مرمر لگائے، ٹوائلٹ میں سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں محترم، اور اس وقت عزت ڈھونڈ رہے ہیں آپ اللہ کے گھر کو اس طرح رکھ کر کے آپ عزت ڈھونڈیں گے؟ ایسی چیزیں ہیں۔ بہرحال مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، مسجد کے اندر گندگی پھیلانا یہ حرام ہے، ہرگز نہیں۔ مسجد کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، اس کے حمامات کی صفائی ستھرائی، اس کے صفوں کی صفائی ستھرائی، اٹھا کر کے فرشوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، حمامات کو خوشبودار رکھنا چاہیے، ہوادار رکھنا چاہیے۔ مسجد میں جب آئیں تو بند سمر کر کے آئیں، اور چھوٹے بچوں کو لائیں، اپنے بغل میں رکھیں تاکہ وہ روئیں دھوئیں تو کم از کم دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ عورتیں بھی اپنے بغل میں رکھیں، مرد بھی اپنے بغل، یعنی پیچھے چھوڑ دیں، دھما چوکڑی مچا رہے ہیں بچے، ایک دوسرے کی ٹانگیں پلٹ رہے ہیں، کبڈی کھیل رہے ہیں، غلط بات ہے۔ اپنے ساتھ رکھیے تاکہ بچوں کو تربیت ہوگی، اور اگر زیادہ ہی بچے چھوٹے ہیں تو آپ اپنے گھر میں رکھ کے آئیے، یہاں لانے کے بجائے۔ جو نہ سمجھیں ان کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال عزیزان گرامی، بہت ساری باتیں ہیں، خواتین بھی مسجد میں تشریف لا سکتی ہیں اور وہ بھی نماز ادا کریں گی جیسے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں الحمدللہ 5 وقت کے لیے۔ اور جامع مسجد بلقیس کے اندر تو الحمدللہ مسجد عورتوں کے لیے بھی باقاعدہ انتظام ہے، اور ہر مسجد میں نے جہاں بھی گیا، میں نے ہر جگہ اہل حدیث کی مسجدوں میں کہا میں انتظام نہیں ہے تو انتظام کرو، بھلے کپڑا باندھ کر کے کرو، تاکہ ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں یہاں خطبہ جمعہ سن سکیں، دروس کو سن سکیں۔ اسی طرح مسجد میں بوقت ضرورت لیٹنا جائز ہے، آرام کر لینا کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اسی طرح مسجد میں بیٹھ کر کبھی ضرورت پڑے تو کھا پی لینا بھی جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح مساجد میں زیادہ وقت گزارنا مساجد کی فضیلت میں، نماز کی فضیلت میں، بہرحال نماز کے لیے مساجد میں وقت گزارنا اس کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح مسجد کا احترام یہ ہے کہ مسجد میں گم شدہ چیزوں کا اعلان نہ کیا جائے، اور نہ ہی مسجد میں خرید و فروخت کا اعلان کیا جائے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر لہسن یا کچی پیاز اور لہسن کھا کر کے مسجد کے اندر نہ آیا جائے، کم از کم اس سے بعد چائے پی لو، یا کم از کم خوشبو الائچی وغیرہ اولاً تو پہلے سے اہتمام کریں کہ آپ یہ چیزیں کھا کے نہ آئیں۔ لیکن بہت سارے اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بہت سارے بدنصیب مسلمان ایسے ہی ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو کے سگریٹ پی کر کے روزہ کھولتے ہیں، استغفر اللہ، اور جیسے ہی اقامت ہوتی مسجد کے اندر آتے ہیں، خود بھی بدبودار، اور جب پڑھیں گے اسی بدبو سے فرشتے بھی دور بھاگتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ مسجد کے احترام کے تعلق سے چند نصیحتیں تھیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، یا جہاں بھی میری آواز جا رہی، سارے مسلمانوں کے لیے، دیہات ہو، گاؤں ہو، شہر ہو، بستی ہو، کہیں کے لیے بھی، جو لوگ واقعی اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں۔ جو لوگ جن کے مال دولت مسجدوں میں خرچ ہوتے ہیں وہ قابل اعزاز اور قابل فخر ہیں، اور جو لوگ اس میں خرچ نہیں کرتے وہ محروم لوگ ہیں، بدنصیب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ کے گھروں کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو ہمارے ان چھوٹے موٹے اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے بھی مسجد کے اندر جو بھی خرچ کیا ہے یا کر رہے ہیں، وہ ایک اینٹ یا ایک
ایک چٹکی سیمنٹ کی ہی سے کیوں نہ مدد کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذکر الحکیم، إنہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔